الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فانظر الی آثار رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے شوق سے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور ایک دو دن کے بعد 7 مارچ کو 15 شعبان المعظم کی وہ عظیم رات ہے جو مغفرت اور بخشش کی رات ہے، اور جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا ہے اور بہت زیادہ اپنی مخلوق کے گناہ معاف فرما کر انہیں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 15 شعبان کا روزہ رکھا کرتے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو جاگ کر اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج موضوع گفتگو کے طور پر میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ایک سوال جو ان دنوں ملحدین کرتے ہیں اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت للعالمینی پر سوال قائم کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایگزسٹنس آف ایول، یا جس کو وجود شر کہا جاتا ہے، کہ اگر اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، رحمت ہے، سراپا خیر اور برکت عطا فرمانے والا ہے، تو پھر اے مسلمانوں تم یہ بتاؤ کہ جو رحمان و رحیم رب ہے اس کی خدائی کے اندر پھر کسی کے ساتھ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ حادثات کیوں ہوتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، اور دیگر مصائب اور مشکلات کیوں نازل ہوتی ہیں؟ تو وہ یہاں سے مدخل بناتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے اس کو مشکوک بناتے ہیں، اور ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے نعوذ باللہ خواہ مخواہ یہ دین کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، وگرنہ زمانے میں اتنے دکھ اور اتنی مصائب نہ ہوتے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب جو علماء نے لکھا اور جو تشفی فرمائی وہ پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس کے 7-8 جوابات دیے گئے جو بڑے مشہور ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارے مصر کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے کہ درجات بلند فرمائے، ڈاکٹر مصطفیٰ محمود، جنہوں نے سب سے پہلے مصر میں الحاد کا رد فرمایا تھا، اور آج بھی قاہرہ میں ان کے نام پہ ایک بہت بڑی مسجد موجود ہے، تو اس کا نام ہی مسجد مصطفیٰ محمود ہے۔ تو انہوں نے اس کے رد پہ پوری ایک کتاب لکھی، اور دیگر لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسکنسیپشن پیدا نہ کرو کہ نعوذ باللہ یہ جو شر کا وجود ہے اور یہ جو برائی ہے اور یہ جو ایول ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی برائی کا حکم نہیں دیتا۔
بولیے اللہ کسی کو بھی برائی کا حکم نہیں دیتا. ہاں اللہ رب العزت مصائب، مشکلات اور برائی کے وقوع کی اجازت دیتا ہے، اس کا حکم نہیں دیتا. اب اجازت اور حکم میں فرق ہے. اجازت اللہ تعالیٰ دے ہی نہیں سکتا کسی شر کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحاشی کا اور برائی کا حکم نہیں دیتا. اور ایک جگہ فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے میرا رب انصاف کا حکم دیتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دیتا ہے، خیر کا حکم دیتا ہے، احسان اور بلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے، سرکشی سے منع کرتا ہے. تو وہ حکم نہیں دیتا. لیکن پھر سوال پیدا ہوا پھر اس کی گنجائش کیوں دیتا ہے؟ حکم نہیں دیتا تو اس کی گنجائش کیوں دیتا ہے؟ تو علماء نے لکھا قرآن کی روشنی میں کہ وہ اس کی گنجائش اس لیے دیتا ہے تاکہ بندوں کے پاس ان کی آزادی موجود رہے، حریت موجود رہے، لبرٹی موجود رہے. اگر وہ اس چیز کی اجازت کو سلب کر لیتا تو پھر بندے سے امتحان لینے کا کوئی مقصد باقی نہ رہتا. سارے فرشتوں کی طرح ہو جاتے، نیک ہو جاتے، خیر ہی خیر پھیل جاتی تو فرشتے تو ہر وقت سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، تسبیحات میں ہیں، پھر فرشتوں اور انسانوں میں کوئی فرق نہ رہتا، پھر انسان اشرف المخلوقات نہ بن سکتا. یہ جو اس نے گنجائش دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم نے تمہیں میدان دے دیا، خیر اور شر کے راستے بتا دیے، اب دیکھتے ہیں خیر کی طرف کون آتا ہے، شر کی طرف کون آتا ہے، اور میرا بندہ بن کے میرے پاک اور میرے کریم حبیب اور نبی کے راستے پر کون چلتا ہے. تو اس لیے اس کی گنجائش عطا فرمائی. یہ حریت کے لیے ہے، ورنہ بندے کی آزادی سلب ہو جاتی، وہ روبوٹ بن جاتا، وہ مشین کی طرح کام کرتا. یہ جو آزادی عطا فرمائی ہے اس لیے اس چیز کی گنجائش عطا فرمائی. آج جو ملحدین ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے وجود پہ سوال کھڑا کرتے ہیں، وہ ایک طرف وجود شر کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف انہیں اللہ نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے تو انہیں یہ جرت ہو رہی ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر انہیں یہ آزادی میسر نہ ہوتی تو پھر وہ ایسی بات کرنے کی جرت نہ کرتے. یہ دارالامتحان ہے اور یہاں وہ اپنی آزادی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو کل جواب دہ ہونا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے. امریکہ جو لبرٹی کا اور آزادی کا بڑا دعوے دار بنتا ہے، اور اگر آپ نیو یارک میں جائیں تو وہاں انہوں نے اسٹیچو آف لبرٹی بنایا ہوا ہے، اور وہ ایسے ہاتھ کھڑا کر کے ایک مجسمہ جو ہے وہ وہاں موجود ہے اور سمندر میں اسے نصب کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے دنیا کو آزادی دی اور لبرٹی دی. حالانکہ امریکہ تو ابھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ میرا رب فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہدایت واضح ہو گئی، سرکشی کے راہوں کا پتہ چل گیا. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبور محض نہیں ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آزادی عطا فرمائی. تو یہ تو اس کا پہلا جواب ہے کہ یہ جو وجود شر ہے یہ اس لیے ہے تاکہ بندے کو اس کی آزادی نصیب رہے. اور پھر اس بات پہ بھی غور فرمائیں کہ یہ جو شر اور ایگزسٹنس آف ایول ہے، اور یہ جو ہمیں برائیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں نظر آتی ہیں، یہ ایکسیپشن ہیں، یہ استثناء ہیں، یہ اصل نہیں ہے. نعوذ باللہ آپ اپنی زندگی پہ غور کر لیں، کوئی انسان کوئی ساری زندگی بیمار تو نہیں رہتا. اصل ہے صحت مند ہونا، اصل ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو انجوائے کرنا. یہ تو ایکسیپشن کے طور پہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشیں بھیجتا ہے اور اس کے اندر بھی خیر کے پہلو موجود ہوتے ہیں. تو اصل ہے صحت مند رہنا، اصل ہے زمین کا ساکن رہنا اور پرسکون رہنا، اور ایکسیپشن ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کے واقعات پیش آئیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے مرشدی یا نبی.
تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایگزسٹنس آف ایول کا سوال وہ کھڑا کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت رحمت للعالمین ہے تو پھر اس شر کے وجود کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ استثنائی صورتیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ لوگوں کو صحت میسر ہے، اصل یہ ہے کہ زمین ساکن ہے، قرار پذیر ہے، اور لوگ اس پہ اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، پرامن طریقے سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اپنی عبودیت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن ایکسیپشن کے طور پہ کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسے جھٹکے دیتا ہے، اور کبھی بیماری دیتا ہے، کبھی خوف طاری کرتا ہے، کبھی آزماتا ہے، تو یہ ایکسیپشن ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا نقطہ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود صاحب نے یہ لکھا کہ دکھ اور تکلیف بھی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں بھی رحمت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اس میں بھی اس کی رحمت موجود ہوتی ہے۔ اور پھر یہ آیت لکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے آثار جو پھیلے ہوئے ہیں ذرا اس میں غور و فکر کرو۔ کہ یہ آج تو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جب انسان پر بیماری آتی ہے تو یہ بیماری اگر نہ آئے تو انسان کی امیونٹی بوسٹ نہیں ہوتی، اس کا مدافعاتی نظام بہتر نہیں ہوتا۔ بیماری آتی ہے تو اس سے انسان کا اندرونی بیماریوں سے لڑنے والا نظام مضبوط ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور وہ پھر سے اچھی صحت کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح ماں جب کوئی دکھ برداشت کرتی ہے تو پھر وہ دکھ برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی شکل میں سکھ عطا فرماتا ہے، اس کے اوپر مہربانی فرماتا ہے، اور ہر عسر کے بعد یسر اور آسانی موجود ہے۔ بجلی جب آسمان سے کڑکدار طریقے سے چمکتی ہے، ڈراتی بھی ہے، لیکن اس کڑک کے پیچھے اللہ رب العزت کی رحمت اور بارش کا نزول بھی ہوتا ہے، اور ابر کرم چھم چھم کر کے برستا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں لولا اعوجاج القوس لما اطلق السہم، کہ اگر قوس اور کمان کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو اس سے تیر نہ چل سکتا۔ تو یہ جو فطرت اور قدرت کے اندر آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں میں بھی خیر کے پہلو موجود ہیں کہ اللہ رب العزت ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اور پھر عربی میں انہوں نے بڑے خوبصورت جملے لکھے، فرماتے ہیں اگر حضرت یوسف جیل میں نہ جاتے تو مصر کے تخت پر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا، اگر فرعون نہ آتا اور اس کا ظلم نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود کی وہ قیمت اور وہ قدر جو ہے وہ نصیب نہ ہوتی۔ ہر شر میں خیر مضمر ہے۔ یہ کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس آزمائش سے بچائے۔ اور ترکی میں اس وقت جو صورتحال ہے، جو ڈیزاسٹر ہے، اللہ رب العزت اس سے ان کو بچائے۔ لیکن یہ جو آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں میں بھی اللہ کے اپنے راز ہیں جو ہر بندہ اس کا دماغ سمجھ نہیں سکتا۔ زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، زمین سانس لیتی ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کے بھی بہت سے آثار ہوتے ہیں جس کی انسان اور اس کی عقل فوری طور پہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پھر اور دکھ اور تکلیف دیکھے بغیر خیر اور رحمت کی قدر نہیں آتی، بدصورتی نہ ہوتی تو حسن و جمال کی قدر نصیب نہ ہوتی، مرض کے بغیر صحت کی قدر نہ آتی، اندھیرے کے بغیر روشنی کی قدر نہ آتی۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، عربی میں کہتے ہیں چیزیں اپنے ازداد سے اور اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ پھر یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور زندگی ایک مدرسہ ہے، الحیات مدرسہ، اور مدرسے کے اندر مسٹیک سے بھی بندہ سیکھتا ہے، غلطی سے بھی بندہ سیکھتا ہے، اور اپنی غلطیوں کے بعد جب توبہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر مہربانیاں فرماتا ہے۔ اور پھر یہ جو توبہ ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی وہ خاص مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کے لیے کوئی خاص راتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں شب برات وہ رات ہے جو لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے برسنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کریم آقا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان
فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب یہ رات آئے جو شعبان کی جو ہے وہ نصف والی رات ہے، تو فرمایا اس کی رات کو قیام کیا کرو. یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو قیام کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اپنا دامن طلب پھیلایا کرو اور اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرو. وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور پھر جب صبح ہو تو روزہ رکھا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا اس رات میں جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہو جاتا ہے اور پھر اپنے کرم سے یہ ندا لگاتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی جھولی بھر دوں. الا من مبتلا فاعافیه، ہے کوئی مبتلا اور آزمائش میں کہ میں اس کی آزمائشیں دور کر کے اس کے اوپر کرم نوازی فرماؤں. الا قضا الا قضا، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرم جو ہے، اللہ کا کرم ندا لگاتا رہتا ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جنہیں اللہ کی اس پکار پہ لبیک کہتے ہوئے مانگنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. تو اس رات کو قیام لیل کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو جاگنے کا کہیں، خود جاگیں اور مساجد کو آباد کریں، ذکر و فکر جو ہے اس کا اہتمام کریں. اور اس رات کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعیدیں بھی فرمائیں کہ جو شرابی ہے اس رات میں اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، جو متکبر اور غرور والا ہے جس میں عجز و انکسار نہیں ہے اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اس شراب کے کبھی کوئی نزدیک نہ جائے، اور جو ہیں ان کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کرے کہ اس سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں اور اللہ رب العزت اعراض فرما لیتا ہے اور اپنی چشم کرم کو پھیر لیتا ہے. پھر ماں باپ کی قدر کی جائے، ان کے قدم چومے جائیں، ان کی بات مانی جائے اور عجز و انکسار اختیار کیا جائے تاکہ اس رات کی برکتیں نصیب ہو سکیں. آخر میں آج آپ کو یہ بھی یاد کروانا چاہوں گا کہ الحمدللہ حضور غریب نواز کی وجود کی برکتوں سے اور آپ کی کرم نوازیوں سے ہمارے اوپر یہ کرم بھی ہو رہا ہے کہ اس دفعہ شب برات کے موقع پر جہاں یہاں شب کرم منعقد ہوگی اور اس کے اندر توبہ و استغفار کا اہتمام ہوگا، محفل پاک منعقد ہوگی، نوافل ادا کیے جائیں گے، وہیں انشاءاللہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور دربار عالیہ کو اللہ رب العزت نے جو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس سے بڑی کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے منہ مبارک کا تحفہ عطا فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک جو یہاں جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ شب برات میں اس کی زیارت کروائی جائے گی اور اس زیارت کا اہتمام کیا جائے گا. اس لیے آپ تمام احباب شب برات کو خود بھی آئیں اور تمام لوگوں کو دعوت عام دیں کہ اچھی تیاری کے ساتھ اور خوبصورت لباس زیب تن کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے باادب طریقے سے حاضر ہوں اور منہ مبارک کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور اس عظیم نعمت سے فیض یاب ہوں. ایک روایت یہاں سنیں، حضرت سیدنا امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ جو مشہور کتاب ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں محمد ابن سیرین جو تعبیر الرؤیا کے امام تھے ان کے حوالے سے لکھا کہ محمد ابن سیرین فرماتے تھے کہ ہم نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ان سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم قسم شعرہ بین اصحابہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے منہ مبارک اپنے صحابہ کے درمیان تقسیم فرمائے، لِيَكُونَ بَرَكَةً بَاقِيَةً بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ منہ مبارک کی شکل میں برکت ان کے پاس موجود رہے، برکتیں باقی رہیں، وَتَذْكِرَةً لَهُمْ، اور جب بھی وہ منہ مبارک کی زیارت کن کریں انہیں حضور کی یاد آ جائے، ان کے دل میں سرکار کی محبت کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جائے، وہ کثرت سے درود پڑھیں، اپنے آقا کو یاد کریں، تذکرۃ لہم، تاکہ حضور کی یاد تازہ ہوتی رہے.
وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَىٰ اقتراب الْأَجَلِ۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے منہ مبارک تقسیم کیے تھے تو یہ اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے تقسیم کیے تھے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اب جانے کا وقت ہے، اب جدائی کا وقت ہے، تو یہ میری طرف سے نشانی رکھ لو، اور اس نشانی کو دیکھتے رہنا اور اس نشانی کا احترام کرتے رہنا۔ اور پھر مزید لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک تقسیم کرنے کی باری آئی تو حضرت ابو طلحہ کو آگے بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ قسم بین الناس، کہ آپ تقسیم کریں۔ اور یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ نے سرکار کے منہ مبارک تقسیم کیے، اور یہی وہ جلیل القدر ہستی ہے جن کو سرکار کی تدفین کے وقت قبر انور نکالنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور یہی ہے وہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی تیاری کے لیے چنا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے منہ مبارک جو ہے وہ تقسیم کیے۔ اور پھر حضرت انس رو کے کہتے تھے لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَارَةً مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اگر میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک ہو تو یہ مجھے پوری دنیا جہان کے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے، یہ میرے لیے زیادہ پیارا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرمایا ہے بیرا شریف کے اوپر، اور کتنا کرم فرمایا ہے دربار عالیہ امیر السالکین کے اوپر کہ مدینہ پاک کا یہ فیضان اللہ تعالیٰ نے یہاں عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں آپ آئیں، زیارت کریں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں۔ میں آج وہ اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو علامہ پروفیسر بابر حسین بابر صاحب، شاعر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، استاد بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، انہوں نے لکھے۔ فرماتے ہیں نسبت سرور عالم کا جو فیضان ملا، نسبت سرور عالم کا جو فیضان ملا، ہم گناہگاروں کو بخشش کا ہے سامان ملا، اور یہ بزرگوں کی عبادت کا صلہ ہے گویا، یہ بزرگوں کی عبادت کا صلہ ہے گویا، ان کے اخلاص کا انعام یہ ذیشان ملا، ہم پہ انعام یہ سید کے وسیلے سے ہوا۔ حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی کو یاد کیا کہ جن کے وسیلے سے حضور غریب نواز کے پاس یہ منہ مبارک کا عظیم انعام پہنچا، ہم پہ انعام یہ سید کے وسیلے سے ہوا، راحت جان ملی، درد کا درمان ملا، منہ سرکار ملا ابن کرم کے صدقے، منہ سرکار ملا ابن کرم کے صدقے، للہ الحمد کہ ان جیسا ہے انسان ملا، اشک آنکھوں سے ہے جاری تو لبوں پر ہے درود، اشک آنکھوں سے ہے جاری تو لبوں پر ہے درود، ہم کو آداب تبرک کا یہ عرفان ملا، منہ سرکار کی برکات کے صدقے بابر، رفعت فکر ملی، فکر کو عنوان ملا۔ حضرات محترم، انشاءاللہ شب برات کی یہ عظیم الشان محفل 7 مارچ بعد از نماز عشاء دربار عالیہ پہ منعقد ہوگی، بھرپور دعوت دی جاتی ہے، خود بھی تشریف لائیں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اس دعوت کو عام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی